اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم قد ضللت اذا وما انا من المہتدین۔ پچھلے آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا منصب، اس کا تعارف کروایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام کیا ہے، ان کے ذمے کیا کیا چیزیں لگائی گئی، اس کا بیان کر کے کلام یہاں سے پھر توحید کی طرف عود کر رہا ہے۔ توحید کی طرف پھر آج کی یعنی آیت نمبر 60 سورہ انعام شریف کی، اس میں پھر کلام جو ہے وہ معاد کی طرف یعنی قیامت کے بیان کی طرف عود کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، قل حبیب آپ فرما دیں انی نہیت، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے، ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہ تم اللہ کو چھوڑ کر جن کی پوجا کرتے ہو کہ میں ان کی عبادت کروں۔ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کبھی نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو میرے اللہ کو چھوڑ کر۔ یہ کبھی بھی، اور یہ ذہن میں رہے، عبادت جو ہے نا صرف سجدے کا نام نہیں ہے، صرف سجدے کا نام عبادت نہیں ہے، کسی اور کے حکم کو رب کے حکم کے برابر سمجھنا یہ بھی عبادت ہے۔ اسے بھی اگر کسی اور کے حکم کو رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کے برابر سمجھنا یہ شرک فی الطاعت ہے۔ جہاں رب کا حکم چھوڑ کر کسی اور کا حکم مانا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ شرک فی الطاعت، یعنی اطاعت میں، فرما برداری میں اس نے شرک کیا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ دیا اس نے، رب تعالیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیا اس نے۔ رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ قل حبیب آپ یہ بھی اعلان فرمائیں لا اتبع اہواءکم، میں تمہاری مرضی کے مطابق نہیں چلتا، تمہاری خواہشوں کی پیروی میں نہیں کرتا، یعنی جو کچھ تم چاہو میں ویسے کرتا جاؤں، میں تو ایسا نہیں کرتا بھائی، یہ مجھ سے ہو ہی نہیں سکتا، میں کرتا۔ فرمایا کہ ہاں قد ضللت اذا وما انا من المہتدین، رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حبیب آپ یہ بھی فرما دیں اگر میں ایسا کروں، رب تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر تمہاری مرضی پہ چلنا شروع کر دوں، رب تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر تمہاری خواہشات کی پیروی کرنا شروع کر دوں، میں تب تو میں راہ حق سے ہٹ جاؤں گا، اذا وما انا من المہتدین، پھر میں ہدایت یافتہ لوگوں میں بھی نہیں رہوں گا۔ لہذا یہ آج کے نہیں پوری دنیا کے مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے ہر بندہ مومن کے لیے یہ پیغام ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور کی مرضی اور منشا پر نہ چلے۔ جی بتائیں جی آج کتنے سارے احکامات ہیں ہم پر جو کافر کے نافذ ہوئے ہیں، وہ ہم نے کافر کو راضی کرتے کرتے اپنے اوپر مسلط کر رکھے ہیں۔ جی اس کا نظام دیکھ لیں، نظام معیشت دیکھ لیں، نظام سیاست دیکھ لیں، نظام تعلیم دیکھ لیں، سارے نظام آج کفر کے ہمارے اوپر مسلط ہیں، ہمارا اپنا کوئی نظام ہے ہی نہیں، ہم انہی کے نظام کے پابند ہیں۔ جی باقی جو بچا کچا ہے، جو عبادات تک ہم محدود ہیں، وہ بھی جناب IMF کے ذریعے ہر چیز سے ہمیں ہٹاتے جا رہے ہیں۔ یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، یہ بھی کر دو، آہستہ آہستہ جناب وہ پابندیاں لگتی جا رہی ہیں، جناب جیسے ان کا ماحول ہے، جیسے ان کا معاشرہ ہے، ویسے جناب یہاں بنایا جا رہا ہے۔ تو رب تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، میں حبیب آپ فرما دیں علی بینۃ من ربی، میں تو اپنے رب کی طرف سے آنے والی آئی ہوئی دلیل پر چل رہا ہوں، میں کوئی بے دلیل تھوڑی ہوں کہ تم مجھے آ کے جناب نصیحتیں کرو، تم مجھے آ کر باتیں بتاؤ کہ جناب نہیں ایسے کر لیں، ایسے کر لیں، فلاں بت کی عبادت کر لیں، فلاں کی کر لیں، میں کیوں کروں بھائی؟ انی علی بینۃ من ربی، میں تو اپنے رب کی طرف سے آنے والی روشن دلیل پر ہوں، میں تو بڑے مضبوط طریقے کے ساتھ کھڑا ہوں اس پر، میں جو توحید کی دعوت دے رہا ہوں ویسے تھوڑی دعوت دے رہا ہوں تمہیں، میں تو رب تعالیٰ نے دلیل دی، آپ بتائیں دلیل رب دے اسے توڑ کون سکتا ہے بھلا بتاؤ؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے آنے والی دلیل پر چل رہا ہوں، میں بے دلیل کی کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بے سند کوئی بات نہیں کر رہا ہوں،
میرا علم جو ہے، میری سند جو ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں، یہ سیدھی میرے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے، لہذا مجھے کسی اور کی بات کرنے کی، کسی اور کی طرف سے کوئی ایڈوائس لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے کسی سے ہم لیں جناب وہ ہمیں سمجھائے جناب کس کو سجدہ کرنا کس کو سجدہ نہیں کرنا۔ میں تو اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو سجدہ بھی کرتا ہوں تو وہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی دلیل کی بنیاد پر کرتا ہوں، بے دلیل نہیں کرتا ہوں میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں بتائیں جی، یہ عقیدہ توحید پر حضور فرما رہا ہے میرے پاس تو دلائل ہے، میرے پاس دلیل ہے، بینہ ہے میرے پاس، روشن دلیل ہے میرے پاس، میں اسی دلیل کی بنیاد پر میں تو توحید کی بات کرتا ہوں۔ اور آگے فرمایا کہ میں تو دلیل کی بنیاد پر بات کرتا ہوں، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم ہو کہ تم اسی دلیل کو جھوٹا کہتے ہو، اسی بات کو جھوٹا کہتے ہو۔ میں قرآن کی بنیاد پر بات کر رہا ہوں، تم قرآن کو جھوٹا کہہ رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ اللہ آگے سے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی پھر ہم آپ کی طرف آنے والا اگر وہ حق ہے پھر ہم تو حق کو جھوٹا کہتے ہیں، لائیں پھر عذاب ہم پر۔ کافر کہنے لگے لائیں پھر عذاب ہم پر۔ تو آقا علیہ السلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آقا علیہ السلام نے ما عندی ما تستعجلون بہ، میں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو نا کہ لاؤ عذاب، میں وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ عذاب میرے پاس ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے وہ عذاب۔ ہاں وہ عذاب ان الحکم الا للہ، میں یہ تو میرے اللہ کا حکم ہے، جب وہ لائے ہیں، میرے پاس نہیں ہے وہ عذاب جس کا تم مجھ سے مطالبہ کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ ما یقص الحق وهو خیر الفاصلین، ہاں میرے پاس ہے نہیں یہ عذاب جو تم مطالبہ کر رہے ہو، اور جس رب کے پاس ہے وہ تمہارا پابند نہیں ہے کہ جب تم چاہو تو ویسا ہو جائے، اس کی حکمت بالغہ کا جب تقاضا ہوگا وہ کر دے گا۔ اندازہ لگائیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنایا نا، بڑے بڑے ابو جہل ابو لہب بڑے بڑے بدماش وہاں رہتے تھے، بڑے بڑے فن خاں رہتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جب انہیں مروانا چاہا ان کو گھر سے باہر نکالا، سینکڑوں میل دور بدر میں آئے سارے، میں کہ یہاں بھی تلوار نہ چلے امام الانبیاء علیہ السلام کی، وہاں یہاں سے نکلے اور وہاں پہنچے، وہاں جا کر کے سارے جناب مارے گئے، ایک بھی نہیں بچا ان میں سے جتنے بڑے ڈون تھے، کوئی بچا ان میں سے ایک بھی نہیں بچے، سارے بدر میں مارے گئے۔ جی اتبا گیا، سارے کے سارے رگڑے گئے وہاں پہ، خود نکل کے گئے تھے۔ ابو جہل کو کہا گیا تھا وہ نکل جا واپس، کچھ نہیں ہوتا۔ ابو سفیان نے کہا تھا نکلا واپس، ہم تو بچ گئے ہیں، ہمارا قافلہ بچ گیا جو ہمارا مقصد تھا، اب آ جا۔ اس نے کہا نہیں اب فیصلہ ہو کے رہے گا، یہ جو میں وہاں سے اونٹ لایا ہوں یہ کہاں ذبح کرنے، کہاں نار کرنے، ہم نے کہاں کھائیں گے، اور یہ جو شراب لایا ہوں یہ کہاں پئیں گے، عورتیں لائے ہوں فتح کا جشن منانے کے لیے وہ کہاں ناچیں گی بتائیں۔ اب وہی چیزیں اسے لے ڈوبی۔ خالق اور مالک نے ارشاد فرمایا یقص الحق وهو خیر الفاصلین، میں حبیب آپ یہ بھی فرما دیں میرا رب حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس نے کیا فیصلہ کرنا ہے؟ وہ فیصلہ رب تبارک و تعالیٰ نے بدر والا دن کر دیا، جی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے رب تبارک و تعالیٰ، اسی لیے بدر کے دن کو یوم الفرقان کہتے ہیں، فرق کرنے کا دن۔ اس دن حق اور باطل میں فرق ہو گیا، جی رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کو بغیر تلواروں کے رب نے فتح عطا فرما دی، جی بغیر کھانے پینے کی چیزوں کے، جی ضروریات زندگی جن کے پاس مفقود ہیں ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ جو ایک ایک وقت کے 10 اونٹ نہر کر کے بھون کے کھا رہے تھے وہ سارے کے سارے رگڑے گئے وہاں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں قل حبیبہ فرما دیں لو ان عندی ما تستعجلون بہ۔ اب وہ رحمت للعالمین والی آیتیں پڑھ کے حضور کے گستاخوں کو معافی دینے والے ذرا یہ آیت مبارکہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل حبیبہ فرما دیں لو ان عندی ما تستعجلون بہ، اگر میرے پاس ہوتا نا جس کی تم جلدی مچا رہے ہو عذاب، اگر وہ میرے اختیار میں ہوتا عذاب جس کی تم جلدی مچا رہے ہو تو رب تبارک و تعالیٰ نے میں حبیب آپ یہ فرما دیں لقضی الامر بینی و بینکم، تو کب کا تمہارے اور میرے درمیان فیصلہ ہی ہو چکا ہوتا، تم میں سے ایک بھی نہ بچتا، تم میں سے ایک بھی نہ بچتا، سارے کے سارے تباہ ہو جاتے۔ لو ان عندی، اگر میرے پاس ہوتا تو میرے پاس اختیار ہوتا نا عذاب کا تو میں کہ قضی الامر، ہاں تو فیصلہ کر دیا جاتا تمہارے اور میرے درمیان۔ واللہ اعلم بالظالمین، اگر رب تبارک و تعالیٰ مجھے فرماتا ہے کہ حبیب جبریل امین علیہ السلام کو طائف کے موقع پر ملک الجبال آئے، پہاڑوں کے امیر جو فرشتے ہیں
وہ آئے آ کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا حضور اجازت دیں انہوں نے جو آپ کو تکلیف دی ہے 2 پہاڑ اس طرح ملا کے سب کو تہس نہس کر دیا جائے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں کہ یہ نہیں پڑھتے کلمہ، ان کے بچے کلمہ پڑھیں گے، وہ دعوت توحید کو قبول کریں گے. ہاں جی، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ عالم بالظالمین. حبیب آپ فرما دیں جتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں نا، رب تبارک و تعالیٰ کو ان کو بھولا نہیں ہے. فرمایا واللہ عالم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ان سب ظالموں کو. ان سب ظالموں کو رب خوب جاننے والا ہے. میں رب تبارک و تعالیٰ ان سب کو جمع کر کے لائے گا پھر بدر کے دن. سارے جمع ہو کے آئیں گے وہاں پہ. ہاں جی، اپنے کھانے پینے کی چیزیں بھی ساتھ لائیں گے، کھاتے پیتے سارے مارے جائیں گے وہاں پہ. اندازے لگیں. ابو جہل ایسے ذلیل تھا نعوذ باللہ. میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ فرعون جو تھا نا، یہ میری امت کا فرعون ابو جہل جو ہے یہ اس سے بھی بڑا لعنتی تھا، اس سے بھی سخت تھا. یہ کیسے؟ وہ فرعون جب ڈوبنے لگا نا پانی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام والا، تو اس وقت وہ کلمہ پڑھنے لگا تھا. اس نے کہا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں ایمان لایا ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر. حضرت جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ جیسے اس نے ایک بار یہ کہا نا، میں نے دریا کی تہہ سے مٹی اٹھا کے اس کے منہ میں ٹھونس دی. یہ ذلیل بار بار یہ نہ کہ کہیں کلمہ اس کا قبول ہی نہ ہو جائے. اندازہ لگائیں، میں کہ یہ رب کے نبی کا دشمن ہے، اب اس کا کلمہ کہیں قبول نہ ہو جائے، میں نے اس کے منہ میں مٹی ٹھونسی. جبریل امین فرماتے ہیں. اور دوسری طرف ابو جہل جو ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں اس کے سینے پہ چڑھ گیا، اس کی گردن اتارنے لگا تو اس ذلیل نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میری گردن ذرا نیچے سے رکھ کے سینے کی طرف سے رکھ کے کاٹنا، جب یہ سارے سر پڑے ہوں تو پتہ چلے یہ وڈیرے کا سر ہے. ہاں، یہ سردار کا سر ہے. یعنی مرتے ہوئے بھی اس کی لعنت کی ملعون کی جناب وہ اس کا تکبر نہیں گیا، اس کے اندر سے فرعونیت جو ہے وہ نہیں گئی اس کی. اندازہ لگائیں. رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ اعلم بالظالمین، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. ہاں، ابن قتل جو ہے وہ کہاں مارا جائے گا یہ بھی رب جانتا ہے. ہاں جی، اس کی لونڈی کہاں ماری جائے گی یہ بھی رب جانتا ہے. ہاں جی، باقی جو عورتیں جتنے بھی لوگ گستاخیاں کرتے تھے کہاں مارے جائیں گے، واللہ اعلم بالظالمین. رب بھولا نہیں ہے کسی کو، رب کے علم سے باہر نہیں ہے وہ، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس کی قوت سے خارج نہیں ہے یہ. رب تبارک و تعالیٰ سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے. واللہ اعلم بالظالمین، رب تبارک و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا جی دیکھیں وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو، اور اسی کے پاس ہے غیب کے خزانے یا غیب کی چابیاں، لا يعلمها الا هو، اس کے علاوہ انہیں کوئی بھی نہیں جانتا، وہی جاننے والا. یہ ذہن میں رہے. مفاتح جو ہے یہ مفتاح کی جمع بھی ہو سکتی ہے، مفتاح خزانے کو کہتے ہیں. مفتاح کی جمع بھی ہو سکتی ہے، مفتاح چابی کو کہتے ہیں. ہاں جی، مفتاح اگر چابی ہو معنی یعنی چابی کی یعنی مفتاح کی جمع ہو مفاتح، تو پھر معنی بنے گا کہ غیب کی چابیاں رب کے پاس ہیں. تو جس کے پاس چابیوں خزانہ بھی تو اسی کا ہوگا نا. اگر مفاتح مفتاح کی جمع ہو خزانہ تو پھر بھی بات وہی ہے. فرمایا رب تبارک و تعالی نے غیب کے جو خزانے ہیں نا اس کی چابیاں یا غیب کے خزانے صرف اسی کے پاس ہیں، لا یعلمها الا هو، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا ہوں. یہ ذہن میں رہے. تھوڑی سی گفتگو کرنا یہاں پہ میں ضروری سمجھتا ہوں. علم غیب کے متعلق آقا علیہ السلام کے متعلق ہم کچھ درس پہلے کچھ دنوں پہلے وہ بیان کر چکے ہیں. یہاں پہ ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ غیب ہے کیا چیز. عموماً کئی لوگ یہ تعریف کرتے ہیں غیب کی کہ غیب یہ ہے جو میری اور آپ کی نظر میں یہاں بیٹھے ہماری نظر سے اوجھل ہے، چاہے وہ کسی اور کی نظر کے سامنے کیوں نہ ہو، وہ غیب ہے. اگر اسی طرح کر کے مثال کے طور پر میں اب یہاں بیٹھا ہوں، آپ بھی یہاں بیٹھے ہیں، یہ جو ساری چیزیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں، یہ غیب نہیں ہے. اور ہم یہ کہیں جو ہماری نظر سے اوجھل ہے چاہے کسی اور کے سامنے ہی کیوں نہ ہو وہ بھی غیب ہے. تو پھر تو اس بندے کو عالم الغیب ماننا پڑے گا، اس کو تو غیب کا جاننے والا ماننا پڑے گا. اب ملتان چنگی پر اس وقت کیا ہو رہا ہے ہمیں تو نہیں پتا ہے ہمیں نہیں نا پتا. تو اب جو لوگ وہاں مشاہدہ کر رہے ہیں اگر ہم کہیں کہ وہ غیب ہے تو بتائیں ان کو تو غیب جاننے والا ماننا پڑے گا. پھر ہر بھنگی چوڑا مسلی جو ہے وہ غیب کا جاننے والا ہوا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. غیب ہے کیا چیز، یہ دو باتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. زندگی ساری پلے باندھ لیں.
وہ چیزیں جو ابھی تک وجود میں نہیں آئیں، قیامت تک آنے والی ہیں، وہ غیب ہیں، اور وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے وجود تو بخشا انہیں لیکن اس پر کسی کو اطلاع نہیں دی، وہ غیب ہے۔ یہ دو باتیں ذہن میں رہیں گی، پوری دنیا میں کوئی بندہ آپ پر اس معاملے میں اعتراض نہیں کر سکے گا، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ بارش کا بانی ہے، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں پہلے، جناب ہفتہ پہلے بتا دیتے ہیں بارش آنے لگی ہے، یہ نہیں بتاتے، نہیں بتاتے بارش آنے لگی، اب کیا کہیں گے، ان کو غیب کا علم آ گیا؟ نہیں، یہ جو بتاتے ہیں اصل میں یہ ہواؤں کا رخ دیکھ کے بتاتے ہیں۔ کون؟ اب وہ ہواؤں کا رخ جو ہے وہ تبھی معلوم ہوتا ہے اس سے بارش کب آنی ہے، کس وقت آنی ہے بارش، کس علاقے میں بارش آنی ہے، جب بارش کا اللہ تبارک و تعالی مادہ پیدا فرما دے۔ اسے صرف محکمہ موسمیات والے دیکھ سکتے ہیں، ہم میں آپ اور میں نہیں دیکھ سکتے۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ تو یہ غیب نہ ہوا، انہوں نے تو بتایا مادہ دیکھ کر۔ اسی طرح چاند کے بارے میں بتا دیتے ہیں پہلے، اب چاند آج نظر آنے والا یا نہیں آنے والا ہے جی، وہ بھی چاند کے آثار رب تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتا ہے، انہی کو دیکھ کے بتاتے ہیں، ورنہ مہینہ پہلے نہیں بتا سکتے کہ اگلا چاند ہو کس تاریخ کا ہوگا، نہیں بتا سکتے وہ بھی۔ اسی طرح کر کے آپ حکیم کے پاس چلے جائیں، حکیم جو ہے 2 سال پہلے کھائی جانے والی دوائی کے بارے میں جو آپ کو بتا رہا ہے، آپ نے 2 سال پہلے دوائی کھائی تھی، وہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، وہ اس کے نبض میں اس کے آثار موجود ہیں، انہی کو دیکھ کے بتا رہا ہے۔ نہیں سمجھ آ رہا؟ اور کچھ ایام کے بعد جو آپ کے اندر بیماری پیدا ہونے والی ہے، آج ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہے، یہ مشین کے ذریعے آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ بیماری آپ کو لگنے والی ہے، وہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے، اس کے آثار پیدا ہو چکے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ وہ آثار پیدا ہو چکے ہیں، ان بیماری کا مادہ پیدا ہو چکا ہے، اسی کو دیکھ کے بتا رہا ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ جیسے کئی سارے آثار ہیں، وہ آثار جو ہم دیکھ سکتے ہیں، مثال کے طور پر بندے کو ٹھنڈ لگنے لگی تو کہتے ہیں یار لگتا ہے بخار چڑھا ہے، مجھے چڑھنے والا ہے، ہاں جی بخار تو ابھی چڑھنے سے ٹھنڈی لگ رہی ہے اسے، گلا خراب ہو گیا، گلا خراب ہونے سے عموماً بخار ہو جاتا ہے بندے کو، ہے یا نہیں؟ تو یہ آثار ہیں۔ اسی طرح کر کے آثار اللہ تبارک و تعالی نے 2 طرح کے پیدا کیے ہیں جی، کچھ آثار وہ ہیں جو مخفیہ ہیں، کچھ آثار وہ ہیں جو جاری ہیں۔ جاری آثار ہر بندہ دیکھ لیتا ہے، مخفی آثار جو ہے وہ ہر ایک کو نظر نہیں آتے، وہ صرف اس فن کے ماہرین دیکھ سکتے ہیں، وہی بتا سکتے ہیں۔ اب آثار دیکھ کے بتانا یہ کوئی غیب کا علم تھوڑا ہے، نہیں سمجھ آ رہا؟ یہ بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس طرح کر کے بچہ جو ہے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، مشین لگا کے بتا دیتے ہیں بیٹی ہے یا بیٹا ہے، رب فرماتے ہیں کسی کو پتہ نہیں چلتا لیکن یہ بتا دیتے ہیں، سمجھ آئے نا؟ یہ آثار دیکھ کے بتاتے ہیں، تخمینہ ہوتا ہے صرف اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آثار دیکھ کے دائیاں بتا دیتی ہیں، ہمارے گاؤں کی دائیاں بتا دیتی ہیں بیٹا یا بیٹی، عام عورتیں پہچان لیتی ہیں جو بڑی عمر کی ہیں، انہیں پتہ جناب یہ آثار ہیں، یہ علامتیں ہیں، بھئی آثار پیدا ہوئے تو اس نے بتایا ہے، غیب کا علم تھوڑی آ گیا اس کو، یہ غیب کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح کر کے جیسے محکمہ موسمیات والے بتا دیتے ہیں جناب یہ فلاں وقت میں جناب بارش ہوگی، فلاں وقت میں سورج گرہن ہوگا، وہ بھی سارے کے سارے اس کا تعلق حساب سے ہے، سورج گرہن کا جو بتاتے ہیں فلاں فلاں علاقے میں فلاں فلاں ٹائم میں فلاں فلاں دن تاریخ کو سورج گرہن ہونے والا ہے، وہ تاریخ اور حساب دیکھ کے بتاتے ہیں۔ اسی طرح کر کے اس کی مثال وہی ہے جیسے یہاں بیٹھا ہوا بندہ بتا دے جناب ٹرین فلاں وقت میں پہنچ رہی ہے، فلاں فلائٹ فلاں وقت میں پہنچ رہی ہے جی، حساب سے بتاتے ہیں، ہاں جی اس وقت جو ہے ٹرین اسلام آباد میں ہے تو وہاں سے یہاں آتے ہوئے اسے اتنا وقت لگے گا، تو لہذا فلاں وقت میں ٹرین یہاں پہنچ رہی ہے۔ باقی چھوڑیں، یہی ٹرین جو ہمارے ہاں آتی ہے، یہ جو پہلے بتا دیتے ہیں جناب 2 منٹ میں ٹرین پہنچنے والی ہے، کیسے بتاتے ہیں؟ انہیں پتا ہوتا ہے بھائی فلاں وقت جگہ کھڑی ہے، وہاں سے یہاں آتے ہوئے اتنا حساب بنتا ہے، اتنے منٹ لگائے گی، تو لہٰذا وہ پہلے بتا دیتے ہیں جناب اتنے منٹ میں آ رہی ہے۔ کوئی بندہ کہے یار اس کے پاس تو علم غیب ہے یار، اس نے کہا کہ ٹرین آئے گی 2 منٹ، واقعی 2 منٹ بعد آ گئی ہے، یہ علم غیب نہیں ہے بھائی، یہ حساب ہے سارا۔ جو میں نے آپ کے سامنے غیب کی تعریف رکھی ہے نا، وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا نہیں فرمائی وہ غیب ہیں، یا پیدا فرمائی رب تعالی نے اطلاع نہیں دی کسی کو، یہ تو باتیں ذہن میں رکھے۔ کوئی بھی بندہ دنیا جہان کا آپ کے غیب کی ہوئی تعریف پر اعتراض نہیں کر سکتا، توڑ نہیں کر سکتا، ہاں جی یہ بتائیں یہ چیز تو اس سے ٹکرا رہی ہے، کوئی بھی چیز نہیں ٹکرائے گی، چاہے پھر نجومی ہاتھ دیکھ کے بتائے،
ہیں جی کاہن ہاتھ دیکھ کے لکیریں دیکھ کے بتایا آپ کو کہ فلاں فلاں چیز آپ کے ساتھ ہونے والی ہے، یا پھر جناب نجومی ستاروں کو دیکھ کے بتائے یہ ہونے والا ہے۔ کوئی بھی بندہ پوری دنیا میں کوئی چیز بتائے گا تو وہ آثار دیکھ کے بتائے گا، تو آثار دیکھ کے، آثار کس نے پیدا کیے؟ رب نے پیدا کیے، اسی نے رکھے، اسی نے تمہیں سمجھ دی، تم نے جناب اسے تخمینہ لگا لیا۔ تو اب بتائیں اس میں غیب کے علم والی کون سی بات ہے؟ غیب کے علم والی کوئی بات نہیں ہے۔ سمجھ آ گیا نا مسئلہ؟ یہ ذہن میں رہے بس۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، فرمایا کہ اسی کے پاس ہیں غیب کے خزانے، لا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اللہ اکبر، رب تعالیٰ کے علم کا احاطہ دیکھیں۔ میں جو کچھ خشکی میں ہے، جو کچھ تری میں ہے، سمندروں میں ہے، رب تعالیٰ اس سمندروں کی تہ میں ہے، رب اسے بھی جاننے والا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، میں کہ پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی درخت کا پتا گرتا ہے نا، وہ بھی رب تعالیٰ کے علم میں ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ فرمایا یہاں تک علماء فرماتے ہیں وہ درخت کا پتا کب گرے گا، کہاں گرے گا، رب تعالیٰ یہ بھی جانتا ہے۔ فرمایا کہ گرنے کے بعد کتنی کلٹیاں کھائے گا، رب وہ بھی جانتا ہے۔ خراب ہوگا کہاں کہاں ذرے جائیں گے، رب وہ بھی جانتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَلَا حَبَّ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا، ہاں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دانوں کو بھی، ایک دانہ جو ہے کہیں بھی پڑا ہے زمین کے اندر، رب تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ زمین کی تاریکی میں پڑا ہے، رب اسے بھی جانتا ہے۔ بتائیں نا یار، رب جانتا ہے تو اگاتا ہے نا اسے، ہیں مٹی میں ڈال دیا جائے تو وہ تو ضائع ہو جائے، سونا ڈالیں ضائع ہو جائے، روحا ڈالیں ضائع ہو جائے، لیکن وہ ایک دانہ کمزور سا مٹی کے اندر ڈال دے، بندہ خود ڈال دے، جان بوجھ کے ڈال دے، رب تبارک و تعالیٰ اسے زندگی دے دیتا ہے۔ پھر جانتا ہے تو زندگی دیتا ہے نا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، ہر خشک اور تر شے کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب مبین میں فرما دیا ہے۔ کتاب مبین میں ہر خشک اور تر شے کا ذکر آ گیا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احاطہ علمی اپنا بیان کرنے کے بعد اب یہاں پر یعنی پہلے علم کی شان بیان فرمائی، اب اس آیت مبارکہ سے معاد یعنی قیامت کا ذکر، تیسرا اسلامی اساسی بنیادی عقیدہ بیان فرماتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان قدرت کا بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، شان قدرت کا۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، وہی ہے وہ ذات جو تم سب کو رات کے وقت وفات دیتا ہے۔ النوم اخت الموت، یہ نیند بھی موت کی بہن ہے، یہ نیند بھی موت کی بہن ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ روح کو قبض فرماتا ہے اور روح کو رب تبارک و تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے، اس لیے بندہ یہاں پڑا ہوتا ہے، روح اس کی جناب وہ اسلام آباد میں ہوتی ہے، اسلام آباد میں جناب میٹنگیں مشاورتیں وہ کر رہا ہوتا ہے بندہ، خواب میں ہوتا یا نہیں ہوتا، اور میں روح کو کھلا چھوڑ دے جاتا ہے۔ کسی کی روح جنت میں پہنچ جاتی ہے، کسی کی روح مسجد پہنچ جاتی ہے، کسی کی روح کعبہ مشرفہ پہنچ جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، رات کے وقت جو تمہیں وفات دیتا ہے، تمہیں موت ایک قسم کی طاری کرتا ہے، کہتے ہیں ستا مویا ایک برابر ہے۔ ہمارا رب تبارک و تعالیٰ رات کے وقت تم پر موت طاری کرتا ہے، وہی رب تبارک و تعالیٰ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، جو کچھ تم دن میں کرتے ہو رب تبارک و تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ، پھر رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اٹھاتا ہے، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ، ہاں ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ، پھر قیامت والے دن تمہیں اٹھائے گا، لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، تاکہ تمہاری مدت مقررہ جو ہے وہ ساری کی ساری پوری ہو جائے، فیصلہ کر دیا جائے۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر اسی کی طرف تم نے لوٹ کے جانا ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہتے پھر سارا کچھ تمہیں بتائے گا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا اندازہ لگائیں جی، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار یوں فرمایا، وہ کیونکہ قیامت کے منکر تھے، رب نے ارشاد فرمایا جو تمہیں چھوٹی نیند، چھوٹی موت دے کر تمہیں روز زندہ کرتا ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن زندہ نہیں کر سکتا؟ کیسی باتیں کرتا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ثم الیہ مرجعکم، پھر رب تبارک و تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا، پھر اپنی طرف لٹائے گا۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہتے دنیا میں ساری کی ساری رب تبارک و تعالیٰ تمہیں خبر دے گا، تمہیں بتائے گا تم نے یہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔